جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور پھر کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو آج دن پھر دھوم والا آ ہی جائے انشاءاللہ العالمین، ہے نا؟ آپ سب خیریت سے نا؟ میں حضرت کی طرح کوئی خطیب نہیں ہوں، بس نصیحت کرنے کے لیے آ گیا ہوں، کیونکہ آپ بیعت ہوئے ہیں تو آپ نصیحت بھی سن لیں۔ حضرت نے بہت سی باتیں کی، طبیعت نہیں ٹھیک ہے، متواتر سفر میں یہ محبتیں ہیں، کیونکہ میں جہاں تک کہ میں جہاں جن کی گودوں میں پروان چڑھا وہاں میں نے ایک ہی بات سیکھی کہ محبت کا تقاضا محبتی ہے، نظر و نیاز نہیں ہے۔ اور شاید میں واحد ایک ایسا پیر ہوں کہ آج تک کرائے کا بھی پیسہ نہیں منگایا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر عالم باعمل بھی بیٹھے ہوئے، لیکن فقیر جب بیٹھتا ہے تو باوضو ہی بیٹھتا ہے، ابھی بھی باوضو ہے الحمدللہ۔ میں کچھ باتیں اپنی جانب سے بلکہ لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، میں پہلے اچھا ہوں تب آپ اچھے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں روحانیت کیوں نہیں آتی؟ روحانیت کیسے آئے گی جب پان کا مسالہ کھا کے اسٹیج میں یا سامنے نبی کا ذکر سننا ہے تو درود کا نغمہ تمہارے زبانوں میں ہونا چاہیے۔ پان مسالے سگریٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر طلب ہے تو باہر جائیے، یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ پیر کے اوپر پیر چڑھاؤ، نبی کی محفل، اللہ اکبر۔ ارے میں بزرگوں کی محفل میں ایسے بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے غور کیا کہ ابھی تک میں نے ٹیک نہیں لگائی، کیونکہ سرکار غوث پاک کی محفل اور میری یہ اوقات کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا۔ سرکار میرے شیخ، اور یہ بھی جان لیں شیخ سب لوگ کہتے ہیں شیخ کی ذات ایک ہی ہے، وہ سرکار غوث پاک کی ہے۔ سب پیر صاحب ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میرے آقا میرے سرکار غوث پاک ہے۔ آپ نے ابھی سنا نا جب میرے آقا فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں تبھی کوئی نام لیتا ہے۔ آپ رتبہ سمجھنا چاہیں گے سرکار میرے شیخ کا تو وہ رتبہ اتنا جان لیں کہ بس اس سے آپ تخمینہ لگا لیں کہ میرے آقا کا مرتبہ کیا چیز، اتنا اونچا و بلند والا۔ میں تو جھوٹے منہ نام نہیں لینا سمجھتا ہوں کہ باوضو ہو اور پاک صاف نام لو، بلکہ آپ کا جلال کو اتنا تھا کہ پہلے کوئی اگر آپ کا اگر ناپاکی کی حالت میں نام لے لیتا تھا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ یہ تو تمام بزرگوں کا احسان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سرکار سے استغاثہ پیش کیا کہ سرکار ایسے کیسے چلے گا۔ بڑا ڈرتے ڈرتے تب میرے شیخ نے وہ غصے کو سمجھ لیا، وہ جلال کو لا کے ایک بال پہ ڈال دیا۔ ابھی بھی ناپاکی کی حالت میں کوئی شخص میرے شیخ کا اگر نام لے گا تو جسم کا ایک بال تن سے جدا ہوگا۔ یہ مرتبہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس منصب ولایت پہ فائز کیا ہے، وہ کرسی ولایت مجھے عطا کی ہے، نہ کسی کی تھی، نہ کسی کی تھی، نہ کسی کی ہے، یہ ہے میرے شیخ۔ اور سرکار غوث پاک کا نام وہی لیتے ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں۔ آپ ان کا رتبہ یہ جانیں کہ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور سے زمین کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کا علم صرف میرے رب کو ہے، جس کا علم صرف رب کو ہے۔ ان چیزوں میں سے میں ایک چیز، سبحان اللہ، گویا کیا پتا چلا کہ میرے شیخ کا مرتبہ اور حقیقت سے اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جان لیں آپ کے بھی بیٹے بچے ہوں گے، کوئی کہ 3 ہوں گے، کوئی کہ 5 ہوں گے، کیونکہ یہاں 4 ہوں گے، لاڈلا ایک ہی ہوگا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لاڈلے 5 نہیں ہوتے، لاڈلا ایک ہی ہوتا ہے، وہ باپ کہو وہ خامہ کہو۔ تو میرے غوث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ یوں کہو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرتوں میں سرکار کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے جب محفلوں میں جائیں بڑے ادب سے جائیں، بڑے قرینے سے جائیں۔ شاید میں اس وقت بڑی جلدی میں تھا، اتنا لمبا سفر، صبح 8 بجے میں گھر سے نکلا تھا، دن کا ایک جگہ الگ ملنا تھا، تو میں 5:45 پہ آیا ہوں، اثر ادا کی ہے۔ پھر میں نے کہا اب حضرت اصلیت بول رہا ہوں، اسی لیے فون نہیں پک ہو رہا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے۔
4:45 بجے مسولی شریف پہنچا ہوں، اثر ادا کی ہے۔ اب میں نے کہا کہ اگر ابھی نکلتا ہوں تو مغرب چھٹے گی، آدھے گھنٹے بعد مغرب تھی، مغرب ادا کیا فوراً نکلا ہوں۔ اب بتائیے میں مشین تھوڑی نہیں۔ حضرت نے بہت باتیں اچھی کہیں، لیکن ایک بات پہ میں بہت دیر سے بیعت بھی کر رہا تھا، تب بھی وہ چل رہی تھی، مجھ سے کہا نہیں جا رہا، اس لیے آپ تک پہنچانا ضروری ہے اور حضرت سے اس بات کا شکوہ کرنا ضروری ہے۔ وہ بات یہ کہ ہمیں پہلے عوام بتایا، عالم تو بہت اونچے معیار پہ ہے، پبلک بتائے کہ شاعر سے عالم دین، کسی صرف شاعر سے عالم دین کا رتبہ بلند بالا ہے کہ نہیں، اس کا منصب بلند بالا ہے کہ نہیں۔ تو کون ایسا شاعر تھا جو گھوما ناچا، جو بھی کہہ لیں، میں کہنا نہیں چاہوں گا اس منبر رسول پر، اس پہ حضرت کیوں نہیں کھڑے ہو کے فوراً روکا؟ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، نا شریف کچھ شعر لکھ کر، کیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچا اور کچھ شعر لکھ کے پہنچا، جس کا یوں موضوع تھا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے اور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں مچلا جا رہا ہوں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، امام میاں کیا تمہارا ایسا حال ہے؟ اس شاعری کو کریکشن کروانے پہنچا تھا، اس کی اصلاح کروانے پہنچا تھا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ کیا میاں یہ تمہاری ایسی کیفیت ہے بھی، یہ تم نے شاعری میں کی ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا تمہاری کیفیت ایسی ہے، مطلب تم ایسا دل سے سوچتے ہو؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا، حضرت شعر ہے، شعر میں کہہ دیا۔ آپ نے اس کو اتنا ڈاٹا اور خانقاہ سے بھگا دیا۔ کہاں سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ اللہ اس کے رسول کی بھی بارگاہ میں جھوٹ اور مکاری سے باز نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اشعار بھی وہ ہونا چاہیے جو دل سے نکلنا چاہیے میرے آقا کی بارگاہ میں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں کیوں کیف و سرور 100 برس پرانی شاعری ہے، 100 برس 150 برس پرانی، لیکن کیفیت اور سرور آج بھی قائم آتا ہے، کیونکہ عشق میں قرآن اور حدیث ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے جو شعر پڑھا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حدیث پڑھتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اس شعر کی یہی حدیث کا مفہوم صرف شعر ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عطا کرتا ہے، بے شک اللہ عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ تو جس کو جو ملتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ہے۔ اس لیے اس بات کو، اور حضرت بالکل ڈرا نہ کریے، کوئی نہ جانے منبر رسول کا اگر آپ کو احترام نہیں ہو برقرار ہو، نہ فوراً کہہ دیا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لوگ آپ کے نہیں آپ اٹھ کے چلے جائیں، کم سے کم ہم تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ میں اصلاح کروں حضرت، اگر کوئی آپ بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن جو بزرگوں سے سیکھا وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شاعر ایسا اس کو 1 روپے بھی نہ دیا ہے۔ اور جہاں تک حضرت نے کہا کہ کوئی بھوکیا ہے تو وہ تو ان کا غصہ بول رہا تھا، وہ ایسی بات نہیں، کوئی اللہ کے رسول کے محفلوں میں ہر آدمی محفل بھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مطلب انہی کا صدقہ پوری کائنات کھاتی ہے، تو ہم بھوکے ہیں تو کوئی بڑی، وہ غصے میں بول گئے تھے، میں ان کی طرف سے معذرت آپ سب سے کرتا ہوں۔ اور یہ جان لیجئے اتنا کہ جو صدقہ بڑھتا ہے، اور ایک چیز کی اور ان کی طرف سے میں معذرت کر رہا ہوں، کبھی بھی نبی کی محفل میں بور کوئی نہیں ہوتا ہے، نبی کی محفل میں بور کوئی نہیں ہوتا ہے، خود فرشتے اللہ رب العزت آسمان سے بھیج دیتے ہیں۔ یا یہ جانیے کہ جو روز 1400 سال سے 1443 سال ہوئے اور ہر دن اللہ رب العزت 70,000 فرشتے، 70,000 یا تو 700 لوگ بھی نہیں ہیں صحیح طرح سے ٹوٹل جوڑ ڈالو، 70,000 فرشتے صبح فجر سے لے کے تا عشاء تک کہتا ہے میرا رب کہ اے فرشتوں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ پر درود و سلام بھیجو۔ ان کا مچلنے کا عالم کیا ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں، کس خضوع سے جا کے اور میرے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر وہ جو
عشاء سے فجر سے لے کے عشاء تک جو ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. پھر 70,000 نئے فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں عشاء سے لے کے تا فجر تک. اور اس کی جو اس بات کا کہنے کا مین مقصد تھا وہ یہ کہ جو ایک فرشتہ ایک بار جائے گا وہ دوبارہ کبھی تا قیامت تک نہیں جائے گا. اب آپ کو اگر صرف اتنا کہا جائے کہ ایک ہی چائے بٹری صرف ایک ہی بار آج آپ کو پینی، کتنے مزے لے کے کتنی چٹکاریاں لے کے پیو گے بتاؤ؟ یا یہ کہہ دیا جائے کہ آج تمہیں اپنے ماں باپ کو صرف آج آخری بار دیکھنا ہے، کوئی بچہ بیوی بھائی بھیا کوئی دیکھو گے؟ نہیں دیکھو گے. اب بتائیے ان فرشتوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا، کتنے مچل کے چڑھتے ہوں گے، کتنا دماغ اور سب دل و جان سب لگا کے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی بار آنا تھا قیامت تک. آج ان کی سمجھ لیجیے خوش قسمتی اور مطلب ان کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ آج وہ آقا کریم بجائے تخلیق کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں رب ہونے کا اعلان نہ کرتا، میں رب ہونے کا اعلان ہی نہ کرتا اگر مجھے مصطفیٰ کو لانا مقصود نہ ہوتا، اپنے محبوب کو دنیا میں لانا مقصود نہ ہوتا. اس لیے اگر سچے مسلمان ہو سب کا عشق ایک طرف رکھے اور وہ عشق بناؤ، وہ عشق پیدا کرو جو صحابہ کرام کا تھا. ایک بات بھی کہتے تھے فدا کا امی آبی، یا رسول اللہ فدا کا امی آبی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ جان مال سب آپ پر قربان ہو. اس کے بعد کوئی بات عرض کرتے تھے کہ میں پانی پی لوں. ہے ایسا کوئی آج کل؟ ارے بڑے ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اشرف بنا کے بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے یا رسول اللہ، آپ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کا صدقہ ہے. قسم خدا کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے. تو اللہ کے رسول کی محفل میں کبھی بور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ معذرت چاہتا ہوں لیکن غصے میں نکل جاتا ہے، کیونکہ جب انسان بہت تپا ہوا وہ ہوتا ہے نا تو وہ آگ پہ زیادہ دیر توے پہ اگر روٹی رکھ دی جاتی تو کہیں نہ کہیں اسپاٹس آ جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں اس کی حضرت کی طرف سے معافی اس لیے کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں یہ محفل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اگر ادنا سے بھی غلطی ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دے اور اس محفل کو قبول فرما لے. اس محفل کے سننے والوں کو بخشے ہوئے لوگوں میں شمار کر دیا جائے انشاءاللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں الحمدللہ پیر بہت ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس سے بننا ہے. ایسے ہاتھ کر کے ایک ڈبہ مٹھائی آ جانے والے کے ساتھ جانا، یا جو 5 وقت نماز پڑھے بغیر کوئی سے بات نہیں کرتا اس کے ساتھ جانا، یہ فیصلہ آپ کے ساتھ ہے. آ جائیے. میں بھی الحمدللہ یہ کوئی 100 200 150 250 300 برس کی خانقاہ سے نہیں آیا ہوں. جس گھر میں رہتا ہوں وہی 450 پونے 500 برس کا ہے اور الحمدللہ 550 برس کا پرانا پیر کی بات جو خانوادہ چلا رہا اسی کے گھر سے آیا ہوں. اور یوں جان لیں بہت سید صاحب آتے ہیں، لیکن یہ سید کیوں بازار میں دودھ بہت طرح طرح 30 والا 40 والا 50 والا 60 والا 60 والا تو بہت موٹی بڑائی جمتی نا پڑتی نا بالکل پیور ہے. بس اسی طرح جان لیے الحمدللہ نجیب الطرفین سید ہیں. کبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اور کوئی لیے نہیں کہا ہے، یہ بالخصوص اس خانوادے یہ تحدیث نعمت کی طور سے بولا. بس اللہ تعالیٰ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ایسے خاندان میں پیدا کیا، ایسے اسلاف کے بیچ میں لایا. یہ تحدیث نعمت کے طور سے بول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت یہ بالخصوص اس خاندان اس فقیر کے خاندان کے لیے بولا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. ارے بول بالے میری سرکار، بول بالے میری سرکار. یہ بھی جان لیں الحمدللہ نجیب الطرفین کہتا ہوں تو ایفن بٹ والا نہیں ہوں کہ یہ زگ زیگ زوٹ کر کے جانے والا. سیدھا میرے باپ سید نور احمد، ان کے باپ سید حبیب احمد، ان کے باپ سید علی احمد، ان کے باپ سید محمود احمد. اس طرح اگر آپ جائیں گے تو 46واں جب نام آئے گا ہم 5 بھائیوں سے 46واں نام آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور الحمدللہ یہ فقیر کا بنایا ہوا نہیں، ہندوستان بھی نہیں بلکہ باہر فورن کنٹریز میں اس خاندان کے شجرے چھپتے ہیں جو لوگ خریدتے الحمدللہ. اور اعلیٰ حضرت نے اس خاندان پہ لکھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ 100 سال پرانا. اس سے اوپر جب جائیں گے اور اوپر جائیں گے، جب فتوی رضویہ جب نہیں آیا تھا، جب اعلیٰ حضرت نے جب فتوی رضویہ کو نہیں لائے تھے اس سے پہلے ہم لوگ کون سا فتوی عالمگیری کو مانتے ہیں اور ابھی بھی مانتے ہیں الحمدللہ. تو
فتوی عالمگیری کس کا ہے؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جب آتے ہیں نا اس گھر پر ناچیز کے تو کہتے ہیں سادات بلگرام ذوی الاحترام، نہ سوختنی نہ فروختنی، گویا کہ مسجد اس کر کے پوری لمبی ربائی لکھی ہے کس نے؟ وقت کا اتنا بڑا شہنشاہ کے ساتھ میں اتنا بڑا عالم۔ تو الحمدللہ یہ کوئی ہمیں اس بات کی والد ماجد کی الحمدللہ آغوش میں رہا اور ان کی خدمت میں سب سے زیادہ رہا یہ فقیر۔ ہمیشہ کہتے تھے احسان میں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا، کوالٹی پر دھیان دینا، کوانٹٹی پر مت دھیان دینا۔ تو اس چیز یہ کوئی اتنا اصرار تھا وہاں سے لے کے تو یقین مانے ایسے ہی جیکٹ پہنے تو ایسے ہی کھول دیا تھا کہ بھائی محبت کا تقاضا اتنا ہے، عامر صاحب نے اتنا کیا کہ نہیں کہہ پا رہا تھا ہمارے اس میں، کیونکہ مجھے اپنے اسلاف کا تو اس کے اوپر جو سب سے بڑا پیر ہے دنیا کا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی فرماتے ہیں اے عائشہ جب میرا چاہنے والا شہر قرن سے آئے گا وہ مجھ سے ملے گا، وہ پوچھے گا کہاں ہے، وہ ذات کون ہے؟ حضرت اویس قرنی۔ جب آتے ہیں دیکھیے کتنا آپس میں وہ محبت کا تقاضا، محبت جو ہے اور لحاظ، امتی ہیں میرے آقا خود فرما رہے ہیں امتی کے لیے کہ میرا چاہنے والا ایک شہر قرن سے آ رہا ہے جس کا نام اویس ہے، اے عائشہ آئے گا اس کو پانی پلانا، اس کو بیٹھالنا اور اس سے کہنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کسی کام سے گئے ہیں، کسی ضروری کام سے گئے، وہ آئیں گے، آ جائیں گے، آپ تشریف رکھیں، لیکن وہ اگر جانے کی ضد جانے کے لیے کہے گا تو اس کو روکنا بھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج ذرا سے بس پیسہ، ذرا سے نام، ذرا سے پیر صاحب میں چلے جائے مرید ہو گئے بس ایٹھن شروع، میں نہیں جاؤں گا۔ حق بول رہا۔ اور یہ جان لیجئے گا جو حق بولتا ہے وہ تنہا ہی رہتا ہے، لیکن یہ بھی بہت اچھے سے جان لیے گا جو حق بولتا ہے تنہا رہتا ہے لیکن خدا خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو مجھے دنیا والوں کی پرواہ ہی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اور ابا کا وہ جب تھے تو نصیحت کی، آج نہیں ہے ہم سب کے بیچ میں، تو وصیت بن چکی ہے کہ احسان میاں کوانٹٹی پہ مت دھیان دینا، کوالٹی پہ دھیان دینا۔ تو مجھے 100 کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہو بڑھیا ہو، کوئی ماننے والا صابر بات کا ہو۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان اور سرکار صابر پاک دونوں پیر بھائی تھے، یہ دونوں مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں مرید تھے اور دونوں اپنے اپنی جگہ پر بہت بلند و بالا مقام پر تھے۔ ایک دن سرکار نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے سرکار صابر پاک کلہری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ حضرت میرے مرید مانند ستارے، میرے مرید مانند ستارے، کہ میرے مرید اتنے ہیں جیسے کہ آسمان پر تارے۔ تو میرے شاعر میرے مخدوم فرماتے ہیں سرکار صابر پاک برادر کہتے تھے آپ کو، برادر تم نے حق کہا، تمہارے مرید مانند ستارے لیکن میرا ایک ہی مرید کافی ہے، میرا ایک ہی شخص کافی ہے آسمان کے لیے، میرا ایک ہی شخص کافی ہے آسمان کے لیے۔ اتفاق دیکھیے آپ کا ایک ہی مرید اور ایک ہی خلیفہ ہے، وہ حضرت شمس الدین پانی پتی، اور آپ بھی دیکھ لیں کہ آسمان میں ایک ہی سورج نکلتا ہے، دوسرا نہیں نکلتا ہے۔ بے شک۔ اور کیا سلسلہ صابریہ سوق تو نہیں ہو گیا، آج بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ فیضان ہے سرکار صابر پاک علیہ رحمۃ رضوان کا۔ تو جو بزرگان دین کرتے ہیں نا ان سے کچھ چیز لی جاتی ہے، ہر چیز سمجھائی نہیں جاتی، تو سمجھنے والی چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے وہ چاہیے۔ اب آپ لوگ سمجھدار ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ خود خیال کرنے لگتے ہیں کہ اس کی شادی کرنا ہے، کیسے کہ وہ بتاتا تھوڑی نہیں بولے تو کچھ چیز آپ لوگ خود سمجھا کریں کہ اگر دو زانو حضرت بیٹھے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اب سے اچھا کوئی پان کھاتا ہے، پوچھئے گا کہاں سے آتا ہے میرا پان، ٹھیک ہے، لیکن کہیں پر آ کے سر کو خم کرنا سیکھیے، کچھ ایسی منزل پہ آ کے سر خم، جو یہ جان لیجئے گا یا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا اس بات کو بیٹا اچھی سے میٹھا باندھ لو کہ جتنی پروازیں ہوتی ہیں وہ زمین سے ہی ہوتی ہیں اور زمین پہ ہی آتی ہیں، اس لیے زمین پہ ہی نظر رکھ کے چلو گے تو انشاءاللہ پرواز لمبی ہوگی، پھر زمین پہ آ جاؤ گے، ٹھوکر کھا کے گر جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اور جہاں تک رہی سلسلے کی بات، ایک بات یہ بھی جان لیں، کم سے کم مرید ہونے کے لیے مجھے اس کا شوق ہے ہی نہیں، میں نے کہا نا مجھے کوانٹٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے،
مجھے کوالٹی کی ضرورت ہے، اور شاید میرے اسلاف کی بھی یہی چیزیں تھی، تبھی اللہ رب العزت نے اس صدی کے، بلکہ یوں کہہ لیے 19ویں صدی کے اور 14ویں عیسوی جو دو مہکتے دمکتے کوہ نور ہیرے ہیں نا، وہ بھی اللہ رب العزت نے تحدیث نعمت کی طور سے بول رہا ہوں کہ اللہ نے اسی خاندان کی جھولی میں ڈالے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شریعت کا اس چمکتا دمکتا مہکتا ہوا ستارہ وہ کون ذات ہے؟ سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے۔ وہ میرے ننیحال میرے پر نانا کے والد سید آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ علیہ سے قریب اور خلیفہ، اور نانا کے والد سے دونوں بیٹے حجت الاسلام مفتی اعظم عالم اسلام۔ جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ سید ابو الحسین احمد نوری۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ انکساری دیکھیے پیر کی بارگاہ میں کہ یہ تو میں نے جو شعر لکھے تھے غزل کا انداز تھا، لیکن آپ کی نگاہ کرم پڑا تو یہ قصیدہ نور بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے سے پہلے، مسلکی اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے سے پہلے تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ اگر غور کر لیں، قسم خدا کی دنیا میں بالکل انقلاب پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پلپلے والے سنی نہ رہیے، جان لیجئے کسی کے بھی ہوئیے، سمندر میرے ہی شہر کا ہے، کس کے آپ مرید ہو، کسی کے بھی ہو، جو سمندر ہے نا جہاں سے سب ندیاں نکلی ہیں وہ میرے ہی شہر کا ہے۔ اب میں اتنا نہیں اچھا سمجھتا ہوں کہ میرے جد کو، کیونکہ وہ خود میرے آقا ہے۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے یا غوث دور کا ڈورا تیرا۔ کیوں؟ کیونکہ مفتی اعظم عالم اسلام کے درس سے میں نے یہی سیکھا۔ میں نے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کہتے ہیں تیرے کرم کا نوری بھی ہے پیاسا، یا غوث تیرے کرم کا نوری بھی ہے پیاسا، اس کو یم سے ملے نم کہتے ہیں۔ یم کہتے ہیں سمندر کو اور نم کہتے ہیں قطرے۔ بتائیے جو شبیہ غوث پاک کہا جا رہا ہے، تقوی طہارت کا نمبر 1 کہا جا رہا ہے، مفتی اعظم ہند کے بجائے مفتی اعظم عالم اسلام بولا جاتا ہے کہ اسلام کا مفتی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے غوث یا میرے شیخ، آپ کا جو سمندر ہے اس سمندر سے اگر نوری کو مصطفیٰ رضا کو ایک قطرہ مل جائے تو سرشار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عقیدے جب لائیں گے تب کچھ انقلاب آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ، اور بالخصوص عالم باعمل کی، کیوں عالم باعمل جو ہے وہ نائب رسول ہے، یہ جان لیجئے گا، اس لیے اس کی عزت کیا کریے۔ آپ نے اپنی مسجد میں چاہے 1500 پہ رکھا ہو یا 5000 پہ رکھا ہو، آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں وہ آپ کی امامت کرتا ہے، وہ آگے ہے آپ پیچھے ہیں، پیسہ دے کے بھی پیچھے ہیں۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو عزت بہت بڑھ جائے گی ائمہ کرام کی بالخصوص۔ اور آپ اس بات کا غور کیا کریے، اگر جس مسجد کا جو امام اگر وہاں ہے اور اکیلا رہتا ہے، فیملی کے ساتھ نہ ہو، تو آپ یہ بات کو غور کیا کریے کہ کسی دن آپ کے مرغا روٹی ضرور بنتی ہے، لیکن اس پہ بھی غور کیا کریے کہ آپ سے زیادہ صاف کپڑے وہ پہنتا ہے 1500 میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرم غوث اعظم ہے، یہ کرم میرے آقا کریم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کبھی سرما نہیں لگاتے، لیکن وہ جمعہ نہیں لگ بھگ روز لگاتا ہوگا، کاہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کی شریعت کو عام کر رہا ہے۔ تو جب مرغا روٹی بنے نا، ایک پیالے نکالو، ضروری نہیں پورا مرغا بھیج دیں، وہ اکیلا ہے نا، اس کے اہل ویال نہیں ہے، اس کے بھی ٹیسٹ ہے دماغ میں۔ میں انسان ہوں، پیر ہوں اپنی جگہ ہوں، پیر ہوں اپنی جگہ ہوں، لیکن انسان ہوں، کھانا میں بھی کھانا کرنا، ذات میرے بھی ہے نا۔ تو جب اس عالم ہو یا وہ کوئی مسجد کا امام ہو، اس کے لیے ذرا سے لیے چلے گئے، دعائیں لے لیں اس کی۔ جب دعا لے لو گے تو کبھی رزق میں برکت کمی ہی نہیں ہوگی۔ جس دن یہ جذبہ لے آئیں گے، 4 لڑکے پڑھاتے ہو، وہ پڑھاتا ہے 1 بچے کھانا اپنے طرف کر لیں، بھئی اتنا کھانا اگر غور کرو گھما پھرا کے آپ باہر ڈال دیں تو ویسے اگر وہ کسی غریب کے بیٹے کے پیٹ میں جائے گا کتنی دعائیں ملیں گی۔
وہ کھائے گا تو اپنے نصیب کا، تو اللہ نے ذریعہ آپ کو دیا۔ مدارس کے بچے ایک بانٹ لیجئے، کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ یہ ہے دین، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ بس خالی بولی کی مسلک اعلیٰ حضرت چلنے ہم سننی ہے، اس کا مطلب کچھ نہیں۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ غور کریں۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت آج کے دور کی بہت ضرورت والی چیز ہو گئی کہ ہم اس زبان جو بنا ہڈی کی نا کہاں کس وقت کس کے لیے بولنے جا رہے ہیں، اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے، اور کھٹ سے بول جاتا ہے، پھر اس کا کام وہ زندگی بھر بھگتتا ہے۔ کسی عالم با عمل کو آپ الٹا سیدھا کہہ کر چلے گئے، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، سر جھکا کے چلا جائے گا، لیکن پھر وہ تنہا نہیں ہے، یہ بھول جاتے ہو خدا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتے ہو، تمہیں 3 فرشتے تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کے لیے، لیکن جب تم 3 بار پڑھ کے نکلتے ہو تو میں خود تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے یہاں 1 اور 3 کا مسئلہ ہی نہیں رکھا، یہاں خود گائے میں حق بولنے والے کے ساتھ رہتا ہی ہوں۔ تو بتائیے پھر کیا ہوگا آپ کا؟ اور اللہ جو کہتے ہیں نا، بڑے بوڑھے اکثر بولتے تھے، وہ ایک کہاوت نما کی اللہ لاٹھی لاٹھی جو ہے وہ آواز نہیں ایسا بولتے نا، تو یہ جان لیں پھر وہ پتہ نہیں چلتا، وہ پھر کہیں چوٹ لگ گئی، کہیں گر گیا، کہیں پڑ گیا، کہیں کسی نے مار دیا، کہیں ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ سب وہی کے وجہ پر۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، ہے نا۔ تو اس لیے عالم، حافظ یا جو بھی ائمہ کرام مسجد کے امام ہوں، ان کی بڑی عزت کیا کریے، اور جو ہو سکے حسب حیثیت ان کو ان تک پہنچایا کریے۔ ضروری نہیں ہے وہ پیسہ ہی سب کچھ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس کی جب تشریح آپ پڑھیں گے تو عبادت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ چلے جاؤ مسجد میں سجدہ ریز ہو۔ عبادت کا یہ بھی مطلب ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اپنے قربے کا خیال رکھو، اپنے امام کا خیال رکھو، اپنے عزا اقارب کا خیال رکھو، یہ بھی اس کا مطلب، یہ بھی عبادت۔ اپنی فیملی کو جو چیز ضرورت زندگی ہے وہ تک مہیا کرانا بھی عبادت، حلال رزق۔ جب دعا کرو کہ یہ نہ کہو اللہ ہم کو پیسہ بہت دے دے، اللہ اس کو حلال رزق دے دے۔ حلال کا الفاظ ضرور لگاؤ، نہ پیسہ ہوگا لیکن چاہے جیسا ہوگا پھر نہ جانے، اس لیے حلال ضرور لگائے، اللہ ہم کو حلال رزق کا انتظام عطا فرمائے۔ اس لیے جو لوگ ہیں، اور یہ مت دیکھا کرو کہ کوئی آ گیا کتنی بڑی کرامت دیکھ رہا ہے، یہ دیکھو اس کا نسب کہاں تک جا رہا ہے۔ پہلی ذات جو تھی نا اس صدی کی چمکتی دمکتی، وہ کون تھی؟ سرکار اعلیٰ حضرت۔ یہ تو ہمارے ننیال کا معاملہ ہو گیا، آپ ددیال کا سن لیجیے۔ ددیال کا رہ گیا تھا، ددیال کا ایک کوہ نور چمکتا دمکتا مہکتا ہوا طریقت کا پھول، بلکہ کوہ نور ہیرا عالم پناہ وارث پاک ہیں، وہ اسماعیلی ہیں، اور دونوں کا ہم اصل ہی زمانہ ہے، ہم زمانہ ہیں۔ اس لیے الحمدللہ اس کا تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہ تم نے، کوئی چکر نہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مال ہے نا بڑا کھرا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مال بڑا کھرا ہے چور کا سودا کر کے ایک شعر ہے نا، وہ وہی والا حال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہے، اور مطلب قرآن و حدیث کو ساتھ لے کے چلیں ہر شعر میں۔ اس لیے سچی محبت سرکار اعلیٰ حضرت سے رکھیے، ان کی مسلک یہ بھی جان لیجیے۔ یہ جو مسلک کچھ لوگ ہوں گے یہاں پہ ہو سکتا سوچ رہے ہیں کہ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی 5واں مسلک نہیں ہے۔ میں بہت کھلے طور سے آپ کو بتا دوں، مسلک صرف 4 ہی ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت بس یوں کہہ لیجیے کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے مسلک جب اکثر لوگ کہتے ہیں نا 5واں مسلک کہاں سے لے آئے، سنی گھینچ دبا دیتا ہے اونچا پجامہ والا، تو یہ آپ سینہ تان کے کہا کریے میں مسلک کوئی 5واں نہیں لایا ہوں، یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج کے دور کا لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچا دیا، پانی حضرت نے دیا، پورا ڈرم بنا کے رکھ دیا، لیکن پانی پہنچایا قاری شریف صاحب نے، قاری شریف صاحب نے پہنچایا، بس یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچا دیا کہ نبی کا عشق کس طرح کا ہونا چاہیے، ان کی آل کا عشق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس لیے اور اعلیٰ حضرت ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت یہ بھی جان لیں کہ دینی ضرورت تو ہے ہی ہے، دنیاوی بھی ضرورت اعلیٰ حضرت،
معاشی ضرورت بھی اعلیٰ حضرت ہے. یہ ایسا اے ٹی ایم ہے امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ، یہ ایک ایسا اے ٹی ایم ہے کہ یہ انٹرنیشنل اے ٹی ایم ہے. کسی کنٹری میں چلے جاؤ، کسی اے ٹی ایم میں ڈال دو، پیسہ نکل ہی آتا ہے. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت کی ہی ذات ہے. سب پیروں کو نہیں کہوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اسی لیے ایسا ہی نہیں کہہ دیتا ہے کوئی گھر کا بالکل چشم و چراغ. میرے اجداد نے ایسے نہیں کہا تھا چشم و چراغ خاندان برکات مولوی احمد اللہ. آپ کے پیر و مرشد نے کہا. اور اعلیٰ حضرت مرید نہیں تھے ہمارے یہاں کے، ہمارے یہاں کے مراد تھے. الحمدللہ سرکار آپ کے پیر و مرشد سید شاہ علیہ رسول ماہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فکر بڑی لاحق رہتی تھی، مجھے ایک فکر لاحق رہتی تھی کہ روز محشر مجھ سے اگر خدا نے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے آلِ رسول تو دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں کیا پیش کروں گا. الحمدللہ آج مولوی احمد رضا خان کو مرید کر کے یہ فکر جو لاحق مجھ پر تھی وہ ختم ہو گئی. اب روز محشر مجھ سے خدا پوچھے گا کہ اے آلِ رسول تو دنیا سے کیا لایا، مولوی احمد رضا کو پیش کروں گا. سبحان اللہ. یہ مراد تھے. یہ مرید تو سب ہوتے ہیں، مراد کم ہی لوگ ہوتے ہیں. چند میں نے کہا لاڈلا ایک ہی ہوتا ہے. تو مراد تھے اعلیٰ. ایسے تھوڑی نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار غوث پاک کے سمندر میں ایسے زبردست طرح سے غوطہ زن تھے. غوطہ زن کا مطلب ہوتا ہے ڈبی میں. ڈبی لگانا نہیں آتے ہم لوگ، ڈبی لگا لیتے نیچے چلے گئے اندر ہیں پانی میں. ایسے غوطہ زن تھے کہ نکلنا جو ہے بہت مشکل تھا. سمجھ لیے نکلتے ہی نہیں، بہت مشکل والی بات. تب بھی کہتے کیا کہ اس سے در سے سب. اگر اب کوئی حضرت اگر کسی سے اچھے سے بول رہے تو کہا ہوتا ہمیں یار ان کا مرتبہ نہیں دیکھو گے اس عالم کا یا اس امام کا. اور اعلیٰ حضرت دیکھو جو وقت کا مجدد ہے، کہہ رہا تجھ سے در یا شاید آپ سے در ہے، در سے سگ. آپ اس در سے جو ہے آپ کا نوکر ہے، اس نوکر سے ہم سے وقت کا مجدد، بلکہ یوں کہہ لو 19ویں صدی کا مسلم کا نمبر 1 کا سائنٹسٹ امام ہے. سائنٹسٹ کا نام امام ہے. اچھے سائنٹسٹوں نے آپ کی کتابوں سے، آپ کے رسالوں سے فیض پایا ہے. یہ ہے اعلیٰ. اس لیے پلپلے والے سنی نہ بنو، پکے والے بنو. 50 ناؤں پہ سفر کر کے کوئی فائدہ نہیں. ایک ناؤ ہو اپنی ہو جہے جیسی ہے. وہ ناؤ سرکار اعلیٰ حضرت جو ہمیں درس دے کے گئے، انہی کی تعلیمات اعلیٰ حضرت کی بنی ہوئی جو ناؤ ہو اسی پہ چلو. کیونکہ یہ وقت ایسا لوگ ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ دل سے پروگرام سننے آئے ہوئے ہوتے ہیں. جتنے مزہ لینے والے ہوتے ہیں وہ جا چکے ہوتے ہیں. اور یہی کریم ٹائم ہے، ان لوگ کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اسی وقت جتنی اس کی دل کی جائز مرادیں ہیں وہ پوری ہونے کا ٹائم ہے، تب تک شیطان لے کے چلا جاتا ہے ان لوگوں کو. ہر چیز کا محقص ہوتا ہے نا، وہ مطلب پورا اس کا جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا نچوڑ جو ہوتا ہے. اب تو اس وقت پورا جو سب پڑھا گیا ہے اللہ اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا جو ذکر ہوا ہے، اب اس کا عوض جب عوض ملنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم دعا کرو قبول میں کروں. میرا رب رحیم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ غالب ہے. بتائیے رب کا اور اس کے محبوب کا کیا عالم ہوا جب سرکار کی حضرت نے فرمایا نہیں تھا کہ 70 مریدوں کے وقت چلے گئے. وقت ایک تھا، 70 مریدوں کی سرکار غوث پاک روشن ضمیر ہیں. اب کہاں ملتے ہیں میرے آقا میرے شیخ؟ روشن ضمیر ہیں. سبحان اللہ. 70 مریدوں کی حج گئے، سب مرید آپس میں جھگڑ لیں گے میرے یہاں گئے تھے، میرے یہاں گئے تھے. تو آپ کے خادم خاص سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ چلو وہاں پوچھے جائیں، وہ تو ہر وقت خدمت میں رہتا ہے، کس کی مجال کی سرکار غوث پاک کے سامنے جا کے تو پوچھ لے. اس پہ بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ سرکار غوث پاک ایک بار نفل ادا کر رہے تھے. یہ واقعہ بعد میں یہاں سے ہی دوسرا واقعہ. سرکار غوث پاک نفل اللہ کی بارگاہ ہمیں ادا کر رہے تھے. ایک مرید آیا پیچھے سے نیت باندھ لی. جب نیت باندھی تو اس گھلنا شروع ہو گیا. گھلنا شروع ہو گیا جیسے کہ برف گھلتی ہے. گھلنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس کی ہڈی، ماس، کھال، مغز سب کچھ گھل گیا اور وہ گھل کے جا کے ایک قطرے میں جا کے بن گیا. ایک قطرہ بن گیا. پھر سرکار غوث پاک جب اپنی نفل نماز سے ادا کر کے سلام پھیر کے مڑتے ہیں
روئی اٹھاتے ہیں، روئی میں اس ایک بوند کو، جس میں بتائیے ایک آدمی کی کیا حیثیت ہے، اولیاء اللہ کے بیچ میں بات کرتا ہے نبی اور اللہ، اللہ اکبر، وجہ تخلیق کائنات ہے میرے لال۔ اسی لیے میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہیں پر آ کے زبان کو روک لیا کرو اگر سمجھ میں نہ آئے، ان علماء کرام کے پاس جایا کرو، اپنی جو بات نہ سمجھ میں آ رہے وہ پوچھا کرو، لیکن بولا غلط نہ کرو۔ اور سرکار غوث پاک روئی سے اس بوند کو اٹھایا اور کہا ایک بھی تجلی برداشت نہ کر سکتا، ایک ہی تجلی میں تو اپنی اصل تک پہنچ گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہی تجلی میں تو اپنی اصل تک پہنچ گیا، اصل تک پہنچ گیا۔ اصل تو انسان کا دنیا سے جانا ہی اصل ہوگا، اپنی اصل تک پہنچ گیا۔ اور پھر اپنے مریدوں سے کہا کہ اس کو دفنا دو۔ یہ ہے شیخ میرے شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نام بھی بڑے ادب سے لیا کریے، بہت ادب سے لیا کریے۔ کسی کا پان کھانے کا دل ہو، کسی کا پگار کھانے کی سگریٹ، باہر جائے 5 منٹ 10 منٹ جائے اور پھر اس کے بعد کلی کرے، تب اللہ کے رسول کی محفل میں واپس آئے۔ یہ ادب ہے۔ پہلی بات تو پینا ہی نہ چاہیے کیونکہ مکروہ ہے۔ وضو جیسا بولو گے ویسا ہی پاؤ گے، اتنا ہی میٹھا۔ جتنا گھولنا، جب جتنی شکر ڈالی اتنا ہی زیادہ میٹھا، جتنی آپ عیدت رکھیں گے۔ اور خود حدیث ہے کہ تم ایک مومن کے لیے جیسا تم سوچتے ہو اللہ رب العزت اس کو ویسے ہی تمہارے آگے پیش کرے گا۔ اس لیے جب آپ عقیدت سے، طہارت سے، خوشبو لگا کے، وضو سے آپ بارگاہ اور اللہ کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان کی محفل میں آئیں گے تو آپ کے اوپر عطیات بھی اسی طرح نازل ہوگی۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ عالموں کی، ائمہ کرام اماموں کی اور جو بھی دین سے وابستہ ہیں ان کی عزت کیا کریے۔ عام آدمی، بالخصوص نوجوان طبقہ، اور ان سب پر ایک چیز بھاری ہے، بالخصوص میں نوجوان طبقے سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تم دنیا میں ہی اگر جنت جانے کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بروز محشر مجھ سے سوال نہ ہو کہ میں نے بتایا نہیں۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرنی۔ اگر دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ پانا چاہتے ہو تو کسی کے ماں باپ کسی سے اگر ناراض ہو، آج ہی جا کے سب سے پہلے معافی مانگ لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ ٹھیک ہے، میرے آقا کریم خود کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، اپنے ماں باپ کو سب راضی کر لیں اور ان کی اطاعت کیا کریں چاہے جیسے ہوں۔ آپ بہت پڑھے لکھے قلندر ہوں لیکن وہ ہیں آپ کے باقی، آپ رتبے میں ان سے چھوٹے ہی ہیں۔ میں نے کیوں کہا میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں؟ اگر 500 برس پرانی گدی کا جاروکش ہوں، پکا والا سید تو لکھتے ہیں، سید کے معنی تو سب ہاتھ پر چکتے ہیں، لیکن وہ اوریجنل والا ہوں، سب چیزیں کر کے نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں، میرے آقا کا طریقہ انکساری، میرے آقا کا طریقہ اخلاق، بڑے کی عزت۔ حضرت سے پوچھ لیے بارہا میرے پاس رہے، جلدی لوگ بیٹھے ہوتے میں پیر نہیں پھیلاتا ہوں، پوچھ لیجیے، کہتا ہوں دھیرے سے حضرت سب کو ہٹائے تو پیر پھیلاؤ۔ تو یہ جو تہذیب تمیز تبھی آئے گی جب آپ ویسے ہی لوگ میں بیٹھیں گے۔ آپ گانا بجانا، گانے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو گانے تو بجائیں گے، آپ نعت پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ نعت ہی پڑھیں گے، تب آپ کہیں گے واجمل من کلم ترید النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جو حضرت حسان بن ثابت منبر رسول پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ سے جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں، حتیٰ کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت والا اور آپ جیسا چاہتے تھے اللہ رب العزت نے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا۔ اس لیے اس بات پہ آپ لوگ بالکل ماں باپ کی خدمت کریں گے نا، اپنے ماں باپ سے کبھی تیز آواز میں یا جلاٹا نے غصہ آوے جلاٹ آوے باہر چلے جائیں، ایک گلاس پانی پی لیں، لیکن ماں باپ کی اطاعت کرو گے قسم خدا کی جنت تمہارے فوراً کھلے ہوں گے دروازے، آؤ اور جان لینا بڑے بڑے ولیوں کو ولایت صرف ماں باپ کی خدمت میں ملی ہے۔ جس ذات کا میں نے پہلے نام لیا حضرت ویسے کرنی، اتنے بڑے جس سے خود امتی ہیں اور خود آقا کہہ رہے ہوں کہ جاؤ عمر جاؤ علی میری امت کی بخشش سے دعا کرانا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ رہا ہوگا، کیا اللہ رب العزت سے ان کی بنی ہوگی، ہے نا؟
حضرت اویس قرنی ہو، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب نے اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ اللہ نے اتنی پسند کی کہ ایک عہدے پہ لے جا کے بٹھا دیا، آج تک زندہ ہے سمجھ لیجیے۔ اس لیے اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجیے۔ ایک بار میرے ہاتھ میں چوم، لیکن جب گھر سے نکلا کرو تو اپنی ماں کے ہاتھ ضرور چوم کے نکلا کرو۔ کوئی پیر کے چومنے پہ کہیں نہیں لکھا کہ تم پہلے ان کے چومے، اپنے ماں باپ کے چوم لو، قسم خدا کی جنت تمہارے ہر کام بنے گی۔ یہ عقیدہ لے کے تو چلو۔ اولاد کیسے باپ کو چھٹکتی ہے؟ اگر ماں چھال دیواری ہے تو باپ چھت ہے۔ اس لیے ماں باپ کو جھڑکنا بچوں بند کر دینا، اگر کرتے ہو، اللہ کرے نہ کرتے ہو، لیکن اگر کرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ جو کماؤ سب باپ اور ماں کے پاس لے جا کے رکھو، یا نہیں رکھ رہے ہو تو ان سے اس کی ضروریات زندگی پوری کرو۔ یہ تمہارا مطلب زبردست ہے، تب بھی تم حق ادا نہ کر پاؤ گے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت بہت اچھی، جب ماں باپ کی خدمت کرو گے کوئی غلط کام تم سے نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے دھوپ میں جو ہے نا بال دھوپ میں نہیں سفید کیے، تو وہ چاہیں گے میرا بیٹا کہیں غلط وے میں نہ جائے۔ میں نے آج بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی بات پہ آیا، الحمدللہ ان کی محبتیں۔ آج میرا الگ بھی پروگرام تھا، میں کل بریلی شریف میں رہوں گا، پرسوں مدعیوں شریف میں رہوں گا، فرقہ آباد میں رہوں گا، اس طرح سے لگاتار میرے پروگرام ہیں۔ لیکن محبت کا تقاضا صرف محبت، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، کوئی نظر و نیاز نہیں۔ اور ایک بات جان لیں، مجھے زیادہ کی طلب نہیں رہتی ہے، میرا خدا مجھے کم دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میرے اسلاف اتنا چھوڑ کے گئے ہیں کہ الحمدللہ سب بھائی پانچوں بیٹھیں گے تب بھی چٹنی روٹی کھلا کے کھائیں گے۔ اس لیے اس بات پر بالکل پکے رہیے کہ پیر بھی دیکھیے تو کون سا دیکھیے، اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک شجرہ دیکھیے، ہے نا؟ اور اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر اس کی خوبیاں دیکھیے کہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو لوٹا پیر، کٹورا پیر، بال والا پیر، 10 انگلی میں انگوٹھی پہنا ہے، نماز کہتے ہیں ہماری ماں، کہاں جن میں ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار غور سے بات پھر سن لیجیے ان کا بات، ان کی آپ لوگ سب چاہنے والے ہیں، چاہنے والے سنیے۔ شیطان ابلیس ایک نور کی قطار آسمان سے اس نے نیچے ڈالی اور آواز لگائی ندا کے انداز میں۔ ندا اس کو کہتے ہیں غیب سے جو آواز آتی ہے، اس کو ندا بولتے ہیں۔ تو ایک آواز لگائی شیطان نے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، تمہارے اوپر اب تمہارے رب نے نمازیں معاف کر دی۔ آپ نے اسے دیکھا نور کی قطار ہے، سب کچھ بالکل زبردست، انہیں سب بنایا تھا، تو آپ نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بھاگ مر دو۔ تو بھاگا، کس کے جیسے استغفار پڑھی وہ بھاگنے لگا، اور جب بھاگا تو کہنے لگا، تب بھی ایک شے دے کے جا رہا ہے انسان والی کہ عبد القادر تمہارے آج علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو اس نے کہا، اس مردود لعین نے کہا کہ اے عبد القادر تمہارے علم نے بچا لیا، تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں مردود مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ یہ سوچ رکھ کے چلیے، میری جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑیے، اس کے رسول پہ چھوڑیے، ان کی محبوبین پہ چھوڑیے، انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ 2 چیزیں کلیئر ہوئی، نماز اول، دوسرا ماں باپ کی خدمت، ان کو راضی رکھیے۔ تیسری چیز صرف اور صرف بہت مؤدبانہ گزارش ہے، مسلک کی، مسلک سے کوئی دوستی مت کریں۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آثار قیامت کیا رہیں گے؟ تو بہت سی باتیں بتائیں، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 72 فرقے جنتی ہوں گے، 73واں جنتی ہوگا، 72 فرقے دوزخی ہوں گے، 73واں جنتی ہوگا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں تمام صحابی رسول تشریف فرماتے کہنے لگے فدا کا امی یا ابی، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے میرے صحابیوں، جو تمہیں اور ہمیں مانے گا وہی جنتی ہے۔ جو تمہیں یعنی صحابہ کرام کو اور ہمیں مانی یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں اور ہمیں مانے گا وہی جنتی، وہی 73واں فرقہ ہے۔ اب آپ غور کریں، موازنہ کریں اس پہ کون چل رہا ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔
سنت میرے آقا کی اور جماعت میرے صحابہ کی. سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت. اب آپ تمام مسلک کی ریڈ کر ڈالیں، پڑھ ڈالیں، لیکن اگر سچا ترجمان ملے گا اہل سنت والجماعت کا تو مسلک اعلیٰ حضرت ملے گا. پھر تحدیث کے لیے میں کہوں گی، گھر والا آج بتا رہا ہے گھر والوں سے آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لیکن درود شریف نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. اور درود پھر کس پہ بھیجتے ہیں؟ نبی اور آل نبی پر. بس جب وہ لوگ یہ جان جائیں گے عقیدے صحیح ہو جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. بہت اونچی بات نہیں، شاید کچھ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہو، باقی قاصر ہو گئے ہوں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سب صحیح ہو جائیں گے. اگر جو یہ سمجھ گیا ہو تو قسم سے آج سے جو 3 باتیں کی اس پہ عمل کرے گا نا انشاءاللہ تعالی. بہت دیر آپ لوگوں کا ٹائم لیا، تقریر کرنے کا حق انہی لوگوں کا ہے. میں صرف بولنا ایسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے میں سننے میں جو بھی کوئی بھی غلطی ہو اللہ اس کو معاف کرے. ہم سب